میرے آقا رضا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ بیٹے یہ بڑے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بیٹیوں کے بارے میں اتنا سنا نہیں جاتا تھا۔ لیکن نہ جانے ایسی کیا ہوا اب چل پڑی ہے کہ کچھ عرصے سے بیٹیاں بڑی بے باک اور بڑی آزاد خیال اور والدین کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بیٹیاں پہلے ایسی ہوا نہیں کرتی تھی اور مزاج سخت، بالخصوص والدہ کے ساتھ، کیونکہ دن رات اس کے ساتھ رہنا کرنا ہوتا ہے، دن رات کے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، تو ماں کے ساتھ ان کی نوک جھونک، ہلکی پھلکی جھڑپ چلتی رہتی ہے۔ گھروں میں اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگرچہ گھر کے اندر دن رات رہنے والے یہ ماں اور بیٹی، ان کو آخر ایک میں سے کون کس کا ادب کرے، کون کس کی تعظیم کرے، کون کس کے آگے اپنی نظریں جھکائے، کون کس کے آگے زبان بند رکھے، کون کس کے آگے کیا اپنا رویہ اور سلوک اختیار کرے۔ تو اگر یہ سارے سوالات کسی کے بھی سامنے رکھ دیے جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی یہی جواب دے گا کہ بیٹی کا ہی کام ہے کہ اپنی ماں کے آگے اپنی آواز کو نیچی رکھے، اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے۔ اگر جس طرح اس کے والد صاحب کا یہ بسا اوقات ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، والد صاحب آتے ہیں تو پانی پیش کر دے، یا والد صاحب آتے ہیں تو وہ ان سے مسکرا کر یا اس کی دل جوئی کے انداز میں کر اسے بات چیت کرے، تو کیا اس رویے کا حق اس کی ماں نہیں رکھتی جو اس کو دن رات سنبھالتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے؟ ماں نے تو بہت ساری خدمتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، باپ کی قربانیاں یا باپ کی خدمت اپنی جگہ پر ہوتی، لیکن ماں کی خدمات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، نہ بیٹے کو کرنا چاہیے۔ کہ رب کریم نے سورہ نساء میں واضح طور پر ہمیں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ ہمیں ہمارا رب عز و جل ارشاد فرما، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے بارے میں ارشاد فرما، اور اپنی عبادت جہاں بیان فرما رہا ہے کہ میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی عبادت کے بعد فوراً ہی جس بات کا حکم ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کی تفسیر میں صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی لکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ کیا بھلائی کرے، کیسے بھلائی کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بھلائی کیسے کرنی؟ والدین کا ادب بجا لانا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کی خدمت میں مستعد رہنا ہے، یعنی ان کی خدمت میں چاق و چوبند رہنا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے خود کو گویا کہ حاضر رکھنا ہے، اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں کمی نہیں کی تھی، بلکہ ماں باپ نے تو اولاد پر خرچ کرنے کے لیے تو باپ نے کمایا تھا، لیکن جب اولاد کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے وہ ذہن نہیں رکھتا جو اولاد کے لیے ماں باپ ذہن رکھتے تھے۔ یہ تو بالکل میں بدیہی سی بات، بالکل واضح سی بات کر رہا ہوں۔ ماں بیٹی کو دیتے وقت یہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ میرا ہے نہ یہ تیرا ہے۔ بیٹی ماں کو دیتے وقت ضرور یہ کہتی ہے مامی امی یہ تو تمہارا ہے نا، یہ تو میرا ہے نا۔ ارے آپ کی ماں نے کب کہا تھا کہ بیٹی یہ تمہارا یہ میرا ہے؟ ماں تو یہ کہہ کر آج تک زیور جمع کرتی رہی، اپنا سونا جمع کرتے رہی، باپ اپنا سرمایہ جمع کرتا رہا کہ جب میری بیٹی بڑی ہو جائے گی اور جب اس کی شادی ہوگی تو شادی کے بعد مجھے اس کو اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا زیور، اتنا روپیہ اس کو میں شادی پر مجھے دینا ہے، میں اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کروں گا۔ آپ کے والدین آپ کے لیے پیسہ 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 جوڑیں اور یہ کہہ کر جوڑے کہ یہ میری بیٹی کے لیے میں کر رہا ہوں، اور جب آپ کے پاس کچھ، اگرچہ وہ آپ کا ہے، اگرچہ وہ آپ کا ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کو دیا وہ آپ کا ہی ہے، تو جو ماں باپ کہتا تھا وہ بھی تو ماں باپ ہی کہتا تھا نا۔ لیکن ایک بچی کا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا یہ تمہارا ہے۔ اگر ماں باپ کا جی خوش کرنے کی طبیعت بن جائے اولاد کی، یہاں مراد میں ابھی صرف بیٹی لے رہا ہوں، مثال کے طور پر کپڑے پہننے، امی
کون سے کپڑے پہنو؟ آپ جو کہیے میں وہ پہنتی ہوں. یہ جو جملے ماں نے ہو سکتا ہے کہہ دینا بیٹی جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے پہن لو، لیکن آپ کا یہ جملہ امی کون سے کپڑے پہنو؟ ارے بچپن میں جب نہیں پہن سکتی تھی ماں جو پہناتی تھی پہنتی تھی، اور آج ماں کہتی ہے بیٹی آج میں چاہتی ہوں تو یہ کپڑے پہن. یار امی آپ کیا تو مطلب نہیں، چھوڑو ہے، میں اپنی مرضی سے کپڑے پہنوں گی. اگر ماں کا جی خوش کرنے کے لیے، ماں کا دل خوش کرنے کے لیے اگر ماں کی فرمائش کے مطابق دو کپڑے پہن لیے، باپ کا دل خوش کرنے کے لیے اگر کوئی دو چار کام میں سے کر لیے، تو غور کیجئے کہ جو ماں باپ کا دل خوش کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے اجر کتنا ملے گا. میرے آقا کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ